الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد ہم اور آپ رسوم و رواج کے سلسلے میں بہت سارے مسائل سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم 3 رسموں کا تذکرہ کریں گے جو 3 رسمیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور اکثر ہمارے سماج میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے عرس، دوسرا ہے سندل اور تیسری رسم ہے قوالی کی۔ یہ جو 3 رسمیں ہیں یہ ہمارے سماج میں خاص طور پر مزاروں سے جو وابستگی رکھنے والے حضرات ہیں، قبروں کی زیارت کے نام پر مزاروں سے جو مختلف قسم کے مسائل اپنے جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں، اس طبقے کے اندر یہ تینوں کی تینوں رسمیں رائج ہیں۔ اچھا، بقیہ لوگ ان کا اس رسم سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اس پہ نکیر نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، ایسے جیسے کوئی یہ بھی جو ہے اختلافی مسئلہ ہو، یہ بھی کوئی فقہی مسئلہ ہو جس میں ان کے پاس بھی دلیل کی گنجائش ہو وغیرہ نہیں، سراسر غلط رسم و رواج کی ہے۔ ایک مثال ہے، عرس کہیں، سندل کہیں یا قوالی کہیں۔ چلیے ہم ایک ایک کر کے ان میں سے ہر ایک کی پہلے حقیقت اور شرعی نقطہ نظر سے اس مسئلے کی حیثیت کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ عرس کس کو کہتے ہیں؟ عرس کس کو کہتے ہیں؟ تو کسی بھی بزرگ یا ولی جس کو لوگ بزرگ یا ولی مانتے ہیں، ان کی برسی کو عرس کہتے ہیں۔ برسی کیا ہے؟ یہ میں آپ کو پچھلے درس میں بتا چکا ہوں کہ کسی کے انتقال کر جانے کے بعد سالانہ اس کی تاریخ وفات پر، اس کی وفات کی مناسبت سے ایصال ثواب کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے کوئی دعوت کرنا، کھلانا اور یا اس میں فاتحہ بھی کرنا، یہ برسی ہے۔ لوگ اپنے والدین کی طرف سے کرتے ہیں، انتقال کر گئے آبا و اجداد کی طرف سے کرتے ہیں۔ یہی برسی اگر کسی مزار یا کسی ولی یا کسی بزرگ یا کسی آستانے سے وابستہ شخصیت کو جوڑ کر اگر یہ برسی کی جاتی، ان کی برسی بنائی جائے تو اسے عرس کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرس کی کوئی پہلے سے طے شدہ سالانہ تاریخ نہیں، بلکہ ہر مزار کے عرس کی ایک الگ تاریخ ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اجمیر کے خواجہ اجمیری کا عرس ایک دن ہوتا ہے، بندہ نواز کا عرس کسی اور دن ہوتا ہے، یا چھوٹے موٹے یہاں کے آس پاس جو مزارات ہیں ان کے اپنے اپنے عرس اپنے دن ہوتے ہیں، اور آپ کی بستی میں یہاں سیلان شاہ یا دوسرے وغیرہ تیسرے، ہر ایک کا عرس الگ الگ دن پہ ہوتا ہے۔ اس رسم کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ عرس کرنے والے اس دن کھانا کھلا کر ثواب، گویا اس بزرگ کو ثواب پہنچانا چاہ رہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں کل کے درس میں ہی یا گزشتہ جو درس ہمارا ہوا برسی سے متعلق، اس میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ ایصال ثواب کا یہ طریقہ کہ کسی وفات کے دن کو اس کی طرف سے کھانا کھلانے کے لیے خاص کر لینا ایک بدعت ہے۔ برسی، چہلم یا اس قسم کے ایام کی تخصیص کر کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے۔ ایصال ثواب ایک شرعی مسئلہ، جائز مسئلہ، اور آپ صدقے کے طور پر کسی کو کھلاتے ہیں، پہناتے ہیں، کبھی بھی سال کے 12 مہینے میں جائز، لیکن اسی کو آپ کسی دن کے ساتھ، کسی مقام کے ساتھ، کسی خاص شکل کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں تو یہ جائز کام ناجائز ہو جاتا ہے، وہ بدعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ صرف برسی کا نہیں، برسی سے آگے بڑھ کر عرس
ایک باقاعدہ ایک سسٹم کا نام بن گیا. اس کی بنیاد برسی ہے، لیکن آج جسے عرس کہا جاتا ہے وہاں صرف برسی نہیں ہوتی. ایک طرف تو میلہ لگ کر مرد و زن یعنی مردوں اور عورتوں کے کھلے میل جول کا، یا پھر یوں کہیے کہ بہت ساری غلط چیزوں کا جو مرکز بنتا ہے عرس اور اس کے میلے کی مناسبت سے، وہ خرافات اپنی جگہ پہ. لیکن جو عرس کے نام پہ جسے دینی رسم و رواج سمجھ کر لوگ مناتے، نیکی کا کام سمجھ کر اس جگہ پہ کرتے ہیں، اس عرس کے اندر بھی بہت ساری غلط باتیں پائی جاتی ہیں. اور ان میں سے عرس کی مناسبت سے پیر کے نام پہ، بابا کے نام پہ نذرانے چڑھانا، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا اور ان سے منتیں مانگنا، ان سے آرزویں باندھنا، ان سے امیدیں لگانا، ان سے اپنی حاجتیں مانگنا، یہ سارے جو شرکیہ کام ہیں یا حرام اور ناجائز کام ہیں، ایسے بہت سارے کام بھی آج اس عرس کا حصہ بن گئے. بات دیکھیے، بنیاد بھی غلط، بنیاد بھی غلط ہے اس لیے کہ یہ برسی بزرگ کی برسی یا ولی کی برسی کے طور پر عرس مناتے. بنیاد بھی غیر شرعی بنیاد، غیر شرعی بنیاد مسئلہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رسمیں اس دن کی جاتی ہیں، ان رسموں میں اس قدر زیادہ خرافات، عقیدے کی خرابی، توحید کے منافی امر، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ معاملات اتنے سارے اس کے اندر ہوتے ہیں کہ پھر یہ عرس صرف ایک عرس نہیں، صرف ایک برسی نہیں، باقاعدہ مستقل ایک ایسی مناسبت ہے جس میں بدعتوں کا ایک طرح سے جمگٹھا ہے، بدعتیں پوری کی پوری اکٹھا ہو جاتی. یہ ہے عرس کی حقیقت. اب آپ دیکھیے اس عرس کو لوگوں نے عرس تک بھی رہنے نہیں دیا. اب سیاست دان اس کے اندر گھس آئے. سیاست دانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ فلاں پیر بابا کا عرس اگر اپنی نگرانی میں کر لیں گے ووٹ بینک بنانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جیسے مسجدوں کی ذمہ داری کو بھی بہت سارے لوگ جو ہے اپنا قد اونچا کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہی معاملہ عرس کا بھی ہو چکا ہے. عرس کو بھی لوگوں نے کیا کیا ہے، جو عرس کرواتا ہے وہ چاہے اس مزار کا مجاور ہو یا مجاور نہ ہو کر بستی کا کوئی ذمہ دار ہو یا علاقے کا ایم ایل اے ہو یا کارپوریٹر ہو شہروں کے اندر، کوئی بھی آدمی اب یہ عرس صرف عرس نہیں رہ گئے، یہ سیاست کی تکمیل کا ذریعہ بھی بن گئے. تو بنیاد بھی غیر شرعی ہے، بنیاد بھی غلط ہے. اس میں جو بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں شرکیہ اور اللہ تعالیٰ کے منع کردہ باتیں، وہ بھی غلط ہیں. اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ ایک طرف میلہ ٹھیلا لگا کر کھیل کود تماشے، مرد و زن کا اختلاط، بے حیائی کے بسا اوقات مناظر واقعات، یہ بھی مصیبت ہیں. اور تیسری طرف سیاست دانوں کا اس کا استغلال کرنا، سیاست دانوں کا ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا، یہ عرس کی حقیقت ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں منعقد کیا جاتا ہے. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ اس کی از اول تا آخر اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ابتدا سے لے کر انتہا تک مزاروں کے پاس اس قسم کے اہتمام کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ عرس، یہ میلے، یہ ٹھیلے، یہ سب بے بنیاد بلکہ بدعات میں اور بہت سارے معاملات تو شرکیہ درجے کے اعمال میں جانے والے ہیں. یہ ہے عرس کی حقیقت. دوسری جو رسم عرس سے ہی جڑی ہوئی ہے وہ ہے سندل کی رسم. آپ نے سنا ہوگا فلاں دن سندل نکلے گا، فلاں دن سندل نکلے گا. یہ سندل کیا ہے؟ سندل ایک لکڑی کا نام ہے. اصل میں خوشبودار لکڑی، اللہ نے فطری طور پر اس لکڑی کو خوشبودار بنایا ہے. سندل کی لکڑی، لکڑی تو فی نفسی سندل اچھی لکڑی ہے، استعمال کریں، کوئی اس کی بات نہیں. لیکن یہ عرس سے جڑا ہوا سندل کیا ہے؟ جو ہمارے سماج میں سندل ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ لکھا ہے لوگوں نے کہ یہ جو سندل ہوتا ہے حقیقت میں سندل کی خوشبودار لکڑی ہوتی ہے. جو جس مزار کے پاس سے وہ سندل نکل رہا ہے وہ لکڑی اس مزار سے لگا کے رکھی جاتی ہے. اب حقیقت میں رکھی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے، وہ لوگ اندر والے بہتر جانے. لیکن جو بات سندل کے بارے میں کہی جاتی وہ یہ کہ یہ سندل کی خوشبودار لکڑی یہ مزار کے ساتھ باندھ کر یا اس کے پاس رکھی ہوتی ہے، اور سال بھر یہ لکڑی مزار کے پاس رہنے کی وجہ سے اس کے اندر اتنی برکت آ جاتی ہے، اس کے اندر اتنا خیر آ جاتا ہے، اس کے اندر اتنی تاثیر آ جاتی ہے کہ اب یہ لکڑی بھی لوگوں کے شفا کا ذریعہ بن جاتی. یہ عقیدہ ہے لوگوں کا. یہ جو سندل کی لکڑی جو نکالتے، سندل جو نکالا جاتا ہے نا،
جو پیر یا پھر کسی عرس کے مناسبت سے جو سندل نکالا جاتا ہے، وہ سندل ہے کیا؟ وہ سندل یہ عقیدہ ہے کہ ایک لکڑی جو پیر کے مزار کے ساتھ لمبے وقت تک لگی رہی، تو اب پیر کی طرف سے ان کی برکت سے ان کی صحبت میں رکھنے والی بڑکی لکڑی بھی بابرکت ہو گئی۔ اب یہ سندل جو نکالا جاتا ہے، چاہے اسے گھس کر یا ٹکڑے کر کے یا کسی بھی طریقے سے جس کو لگا دیا جائے، گویا وہ تبرک اس کی زندگی میں آ گیا، وہ برکت اس کے اندر آ گئی۔ اللہ کے بندو، دو ٹوک جملے یاد رکھو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہ برکت کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ لکڑی خود برکت دیتی ہے یا مزار والے لکڑی کے ذریعے برکت دیتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے، آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے والی چیز۔ یہ جو سندل کی رسم کے نام پہ لوگ کرتے ہیں نا، لوگوں کو پتا بھی نہیں۔ آج آپ اتنی باتیں سن رہے ہیں، جو لوگ یہ سب کرتے ہیں نا، انہی سے پوچھ لو یہ سندل کیا ہے، کچھ نہیں، بس رسم ہے، ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے، ان کو خود نہیں پتا۔ میں نے کہا نا کہ یہ جو سندل ہے، کوئی لکڑی مزار کے ساتھ جڑی رہی تو پھر کیا اس کے اندر وہ تقدس آ جائے گا؟ آپ یہ بات یاد رکھیں، اہل علم نے اس بات پر بھی تنبیہ کی۔ کعبۃ اللہ کا غلاف، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے بڑا قیمتی کپڑا ہوتا ہے، اس کے اندر سونا تک استعمال ہوتا ہے، ہر سال غلاف اتار لیا جاتا ہے۔ تو کیا کیا جاتا، اتار لینے کے بعد اسے کاٹ کر کے ٹکڑے بنا کر بانٹ دیتے لوگوں کے اندر تحفے تحائف کے طور پر، جیسے لوگوں کے لیے تحفے کوئی چیز کہ بھائی میرے پاس اب لوگ اگر اس سے بھی تبرک حاصل کرتے ہیں، اگر گھر میں رکھ کر دیکھے ہوں گے آپ، ہم نے تو بعض مسجدوں کے اندر دیکھا، تمل ناڈو کے اندر، ہمارے اپنے کرناٹک کے اندر، جن کو اس قسم کا کوئی کپڑا میسر آ گیا، کعبۃ اللہ کے غلاف کا کوئی ٹکڑا، اسے لا کے فریم کر کے لگا کے رکھے ہوئے، اور جمعہ کی نماز کے بعد باقاعدہ لوگ آتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے اور جاتے ہیں۔ یہ جو غیر مسلموں کے ہاں ہم دیکھتے نہیں ہیں، برکت حاصل کرنے، تبرک حاصل کرنے کا طریقہ ہاتھ لگا کے چومنا، پیر چومنا، اسی قسم کا معاملہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بات سمجھیے، یہ بات کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی غلط ہے، یہ بات مزار سے لگے ہوئے سندل کے ساتھ بھی غلط ہے۔ یہ سب چیزیں اسلامی شریعت کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ اسلامی شریعت کی نظر میں برکت حاصل کرنے کے یہ ذرائع بدعت ہیں۔ کعبۃ اللہ کے غلاف سے آپ بدعت، کعبۃ اللہ سے اترے ہوئے غلاف کو لے کر آپ اس سے اگر تبرک برکت حاصل کرنا چاہیں تو بدعت ہے، اور اگر آپ یہ سندل کی لکڑی یا سندل کا گھسا ہوا کچھ یوں سمجھیے کہ حصہ، اس کا کچھ گھسنے کے بعد جو پاؤڈر نکلتا ہے، اسے پانی میں یا کسی اور چیز میں جیسے عرق گلاب میں ملا کر لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اگر ہوتی ہیں یہ بدعات میں سے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس سندل کی لکڑی ہی کو شفا دینے والا یا اس پیر اور بابا کو شفا دینے والا مانتا ہے، تو یہ تو پھر شرک اکبر ہے، آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر لے جانے والی بات ہو جاتی ہے۔ چلیے یہ دو رسمیں ہوئے، عرس آپ نے سمجھا، میں تفصیل میں نہیں گیا، صرف حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری طرف سندل ہے، شرعی نقطہ نظر سے اس کی حقیقت کیا ہے دیکھا۔ تیسری چیز ہے قوالی۔ قوالی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گانے بجانے کی قبیل کی ایک چیز ہے، نہیں۔ قوالی کی اصل اگر آپ دیکھیں گے، قوالی کی اصل صوفیہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ صوفیہ تصوف کی دنیا میں یہ جو آستانے پیر وزار فقیر وغیرہ کا مسئلہ، تصوف کی دنیا، اس سے پہلے بھی بعض دروس میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی میں دو موضوعات اہم ہیں، ایک اللہ کی معرفت اور اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق کا موضوع، اور دوسرا ہے دنیا سے کم تعلق اور اخلاقیات کا موضوع۔ قوالیاں بھی آپ دیکھیں گے انہی دو موضوعات پر سارے شعر و شاعری قوالی میں ہوتی ہے۔ ساری شعر و شاعری یا تو اللہ تعالیٰ کے عشق کے نام پر ہوتی ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نام پر ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ آدمی کو دنیا سے بے رغبتی پر ابھارنے والی یہ ساری قوالیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہم جسے قوالی کہتے ہیں، صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو سماع کہا جاتا ہے یا سماع خوانی کہا جاتا ہے، محفل سماع منعقد کی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن و سنت میں
صحابہ کے طریقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں انسانوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا. قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی سماعت، قرآن مجید کے معانی اور مطالب پہ غور و فکر کرنا، یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ہم اور آپ کو عطا کیا. قرآن و سنت میں اللہ نے یہ بتا. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے نفس پاک ہو جائیں نا، ہمارے نفس اگر پاک ہو جائیں تو قرآن کی تلاوت سے کبھی ہمیں سیرابی نہیں ہوگی، کبھی ہمارا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. قرآن سے ایسی محبت ہو جائے گی، ایسا لگاؤ کہ آدمی قرآن کا ہو کر رہ جائے گا. ہوا یہ کہ بعد کے دور میں صوفیہ نے جو بدعتیں ایجاد کی، صوفیوں کی طرف سے جو بدعتیں ایجاد ہوئی، ان میں سے ایک سماع بھی ہے جسے قوالی کہا جاتا ہے. اب لوگوں نے نفس کی تربیت کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے قرآن سے سبق لینے کے بجائے قوالی کی شکل میں شعر و شاعری کو سہارا بنایا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جو قوالی ہے یہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کے فرق کو سمجھانے والی ہے. اب آپ دیکھیے قوالی میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، اکثر و بیشتر دو گروپ ہوتے ہیں. ایک طرف مردوں کا گروپ ہوتا ہے، دوسری طرف کوئی خاتون کا گروپ ہوتا ہے. قوالی میں مقابلہ آرائی ہوتی ہے اور یہ تفریح لوگوں کے لیے تماشا ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے آج یہ قوالی بہت حد تک تماشا بن گئی ہے، لیکن اس کی اصل قوالی جو صوفیہ کے پاس تھی وہ کیا تھی معلوم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عشق اور محبت میں پہلے فرق. محبت میں کیا ہوتا ہے؟ محبت میں آدمی دو طرفہ معاملہ، کچھ لے کچھ دے کے اصول پہ چلتا ہے. اور عشق یہ ان کے مطابق، یہ میں شرعی معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، صوفیہ جو بتاتے ہیں وہ بتا رہا ہوں تاکہ کل آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، بات کو سمجھیں. وہ کہتے ہیں محبت جو ہوتی ہے اس میں کچھ لے کچھ دے والی بات ہوتی ہے. وہ محبوب کو کچھ دیتا ہے تو محبوب سے کچھ چاہتا بھی ہے. لیکن عشق جو ہوتا ہے ایک طرفہ ہوتا ہے، وہ صرف دینا جانتا ہے، لینا کچھ نہیں جانتا. اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے، عشق کرتے ہیں. رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے، عشق کرتے ہیں. قطع نظر اس سے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ بات یاد رکھیے، عشق قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہیں استعمال نہیں ہوا یہ لفظ، بلکہ عشق کے حقیقی معنوں پہ اگر غور کریں گے، اللہ کے لیے یا رسول اللہ کے لیے عشق کے لفظ کا استعمال یہ جو ہے گستاخی تک ہو سکتا ہے. اللہ اس کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبت کا لفظ استعمال کیا، تو محبت کا لفظ ہی صحیح ہے، وہی معنی صحیح ہے. لیکن صوفیہ یہ مانتے ہیں کہ عشق جو ہوتا ہے وہ ایک طرفہ دینا جانتا ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں یہ عشق اگر بندوں سے کرتا ہے، کوئی اپنی محبوبہ سے کرتا ہے، کوئی اپنی کسی دنیا کی چیز سے کرتا ہے، یہ عشق مجازی ہے. اور دوسری طرف ایک عشق حقیقی ہے، وہ جو بندہ رب سے کرتا ہے، رسول اللہ سے کرتا ہے، یہ عشق حقیقی ہے. اب اس کے بعد بڑی لمبی کہانی ہے صوفیہ کے پاس. مجھے سارا تصوف آپ کو نہیں بتانا، میں جو بنیادی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب قوالی میں شاعر جب محبوب کا تذکرہ کرتا ہے تو جن لوگوں کا عشق مجازی ہوتا ہے وہ انسانوں سے عشق کرتے ہیں، وہ انسانوں تک پہنچتے ہیں اور انسانوں ہی کے درجے کی لذت اور مزہ لے کر مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن جن کو عشق حقیقی نصیب ہوتا ہے، یعنی وہ جن کا عشق اللہ اور اس کے رسول سے ہوتا ہے، وہ وہی اشعار جو کوئی اپنی محبوبہ کے لیے پڑھتا ہے، جو کوئی اپنی چاہنے والے یا جس کو وہ چاہ رہا ہے اس کے لیے پڑھتا ہے، یہی وہ اپنے رب کے لیے پڑھتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس میں بڑا لطف آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں صوفیہ نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ یہ سماع یعنی یہ اشعار قوالی سننے کے کا حکم کیا ہے، تو کہا 4 حکم ہے. واجب ہے کچھ لوگوں کے لیے، مستحب ہے کچھ لوگوں کے لیے، مکروہ ہے کچھ لوگوں کے لیے، حرام ہے کچھ لوگوں کے لیے. کیا بتانا چاہتا ہوں؟ یہ ساری تفصیلات بتانا یہ چاہتا ہوں، شریعت مطہرہ میں نفس کی تطہیر، نفس کو پاک کرنے کا ایک باقاعدہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، قرآن کی تلاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، موت کو اکثر یاد کرنا، قبرستان کی زیارت کرنا، اپنی آخرت کو یاد کرنا،
یہ جو باتیں جن سے آدمی کی اصلاح اور تربیت ہوتی تھی، صوفیہ نے اس کی جگہ پہ، قرآن کی جگہ پہ قوالی کو دے دی، اور قوالی کو اس طویل فلسفے، جو ابھی کچھ چیزیں میں نے موٹی موٹی بتائی آپ کو، ایسے فلسفے سے مضبوط کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوالی تربیت کا ذریعہ ہے، قوالی اصلاح کا ذریعہ ہے، قوالی اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا، جسے وہ عشق الہی کہتے ہیں، محبت رسول کا، جسے وہ عشق رسول کہتے ہیں، اس کے اظہار کا راستہ ہے، اور لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ لوگوں کی اصلاح کا راستہ ہے۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کے سامنے بتاؤں قوالی کی نمایاں چیزیں کیا کیا ہیں۔ ایک تو اس کے اندر تالی بہت بجائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، قوالی میں تالی بہت بجائی جاتی ہے، اور دوسری چیز اس کے اندر میوزک ہوتا ہے، طبلہ بجتا ہے، میوزک ہوتا ہے، یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہ پہ چیخ و پکار بھی ہوتی، واہ واہی میں سیٹیاں تک بجتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی عبادت کو بتاتے ہوئے کہا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا۔ یہ مشرکین بھی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نماز کیسی ہے معلوم ہے؟ وہ نماز پڑھنے کے نام پر کعبۃ اللہ کے اطراف تالیاں بجاتے رہتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے رہتے ہیں۔ ان کی عبادت کا طریقہ یہ ہے۔ قوالی اسلامی عبادتوں میں سے کسی عبادت سے میل نہیں کھاتی، قوالی مشرکین کی نماز سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہاں بھی تالیاں پیٹ پیٹ کر آدمی لے بناتا ہے، دھن بناتا ہے، ماحول بناتا ہے، اور اس پر آدمی اشعار گنگناتا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ قوالی کی رسم یہ صرف لذت کا ایک ذریعہ ہے، اصلاح کا ذریعہ نہیں۔ شعر و شاعری فی نفسی، حکمت کی دنیا، اگر کوئی حکمت بڑا بھرا شعر کہتا ہے کہہ سکتا ہے، لیکن شعر ایک الگ ہے، قوالی ایک الگ ہے۔ قوالی شعر کا نام نہیں، شعر کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو ملا کر قوالی بنتی، اس لیے قوالی ناجائز ہے۔ اور آج آپ کو بتاؤں میں کتنے ایسے مسلم گھرانے نماز فجر کے بعد، اکثر میں صبح فجر میں نکلتا ہوں جب پڑھانے کے لیے، جب اپنے ادارے جاتا ہوں، راستے میں کچھ مسلم محلوں سے بھی گزر ہوتا ہے، گھروں کے پاس سے پیدل بھی نکلتا ہوں کئی ایک، تو صبح گھروں سے تلاوت آتی ہے، اور تلاوت اگر جلدی ختم ہو گئی ہے اس کے بعد صبح قوالی چلتی، لوگ ثواب کا کام سمجھتے ہیں، قوالی سننے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، قوالی منعقد کرنے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ یہ کہاں سے آئی ساری خرافات، یہ رسمیں کہاں سے آئی؟ یہی ہوا کہ تصوف اور صوفیہ نے قرآن کی جگہ لوگوں کو قوالی سے باندھ دیا۔ قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، آخرت کی یاد ہے، موت کی یاد ہے، قرآن کی وہ صورت ہے جس میں جہنم کا تذکرہ، وہ جہنم کا تذکرہ ہے، جنت کی آیت تذکرے پر مشتمل آیتیں، ان سب کو پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ایک آدمی اگر قوالی سے جڑ جاتا ہے تو اس سے اصلاح نہیں ہوتی، وقتی طور پر لوگوں کی تسلی ہوتی۔ اب چونکہ ہر انسان کے نفس میں ایک حیوان ہے، اور حیوانی طبیعت جو انسان کے اندر ہے، حیوانی طبیعت جو انسان کے اندر ہے وہ ہیجان کو پسند کرتی ہے، تو میوزک جو قوالی کے اندر بھی ہے، گانے کے اندر بھی ہے، وہ انسان کے اس ہیجان کو، طبیعت کے میلان کو میچ کرتی، اس سے میل کھاتی ہے، تو آدمی کو لگتا ہے کہ واقعی قوالی میں کیا اثر ہو رہا ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ قوالی میں جو آپ کو اچھا اثر ہوتا دکھ رہا ہے نا، وہ میوزک، وہ لے، وہ دھن، اور اس کے ساتھ الفاظ کے معنی کا تھوڑا بہت اثر جو آپ کے دماغ کو اپیل کرتا ہے، لوگ اس کا مزہ لیتے ہیں، جبکہ سراسر غیر شرعی رسم ہے، اور سراسر قرآن سے دور لے جانے والی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر و شاعری کے بارے میں، جبکہ شعر جائز ہے، شعر و شاعری جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی ابن آدم کا پیٹ، یعنی آدم کے بیٹے کا پیٹ خون سے بھر جائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کے مقابلے میں کہ اس کا پیٹ شعر و شاعری سے بھر جائے۔ اہل علم نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی اور شعر و شاعری سے اتنا شغف رکھے کہ اس کی زندگی میں صرف شعر و شاعری ہے، قرآن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر یہ مذمت ہے اس آدمی کے لیے۔ جو شعر و شاعری جائز ہے اس کے لیے اس قدر شدید وعید ہے، تو جو قوال ہیں، قوالی کا سننے والے، منعقد کرنے والے، قوالی سے دلچسپی رکھنے والے، ان کے لیے وعید کس قدر زیادہ سخت ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگائیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے قوالوں کو
नात गोई के नाम पे ये कहा जाता है खुश हो जाओ तुम्हें जन्नत की बशारत है। लोगों को गारंटियां दी जाती हैं कि तुम तो इश्क इलाही में जिंदगी भर नात खानी करते रहे, इश्क इलाही में शेर गोई करते रहे, कव्वाली कहते रहे, और इश्क मोहम्मद में तुम कव्वाली सुनाते रहे, इसलिए तुम्हारी नजात की गारंटी है। नहीं, इस्लामी शरीयत ने जो बात कही वो अल्लाह के नबी पे दरूद पर है। नात खानी दरूद से एक अलग मसला है। ये जो कव्वाली के नाम पे रस्म चली है ना, इसको समझिए एक ऐसी रस्म है जिसका इस्लामी शरीयत की तालीमात से कोई लेना देना नहीं है। हाज़रीन गिरामी कदर, बात को मैं और ज्यादा तूल देना नहीं चाहता। आज मैंने आपके सामने 3 रस्मों का तज़किरा किया, वो है उर्स, संदल और उसके साथ कव्वाली। हकीकत यह है कि रस्म व रिवाज के नाम पर जो सिलसिला रमजान के आगाज में मैंने शुरू किया था, आज ये उस सिलसिले का आखिरी दर्स, आज ये आखिरी दर्स है। लेकिन जैसे मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं, रस्में बहुत सारी, अभी मैंने आपको माहाना जो रस्में, हर महीने की जो रस्में, उनके बारे में कुछ नहीं बताया। अभी आपके सामने बहुत सारी और रस्में हैं, उनका तज़किरा मैंने आपके सामने नहीं किया। अलग अलग रस्में, दो नया मकान, नए दुकान की रस्में हैं, नए कपड़े की रस्में हैं, नए रिश्ते की रस्में, बहुत सारी रस्में बाकी हैं। लेकिन इस पूरे रमजान में मैंने आपके सामने जो कोशिश की वो ये बताने की कि असल में मसला ये है कि कुरान और सुन्नत की तालीमात से दूरी के नतीजे में आज ये सूरत हाल है कि हमारा समाज ऐसे गलत रस्म रिवाज में घिरा हुआ है, इन्हीं में बंध चुका है। अब ये रस्में कई बार बिदअत की कबील से, कई बार गैर मुस्लिमों की मुशाबहत हैं, और कई बार ऐसे आदात व अतवार हैं जिनका इस्लामी शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। कभी वेस्टर्न कल्चर, मगरिबी कल्चर से ली गई चीजें, कभी मशरिकी कल्चर से ली गई वो खास चीजें जो उनकी अलामात और शायर में से हैं। इन सब चीजों ने लोगों को घेर के रखा। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, लोग इसी को दीन समझते हैं, लोग इसी को आबा व अजदाद का तरीका समझते हैं, और हकीकी दीन से कोसों दूर हैं। इसलिए रस्मों को समझकर रस्मों से बाहर निकलना, और सामने वालों को भी रस्मों से बाहर निकाल लाना, और खुद किताब सुन्नत की तालीमात पर अमल पैरा रहने की कोशिश करना, यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। यही बुनियादी पैगाम था जो इस पूरे माह में मैंने देने की कोशिश की। जितनी रस्में हो सकी हमने इस महीने में सुनी। अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी बकिया रस्म और रिवाज भी कभी ना कभी तज़किरे में आएंगे। इंशाअल्लाह हम उन बातों को सीख कर उनकी रोशनी में अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। सरदस्त इतना तो पैगाम आपके सामने है, कोई भी रस्म है किसी भी काम में, अब आपको कम से कम इतना तो मालूम हो जाना चाहिए कि भाई तहकीक कर लो इसकी असल क्या है। हर रस्म जो हमने सुनी उसके पीछे कुछ गलत ही मसला निकल रहा है, तो जो नहीं सुने उनके बारे में भी तहकीक कर लो कि इसकी हकीकत क्या है, ये क्यों की जाती है, कहां से शुरुआत हुई। आपको पता चलेगा कुरान से ताल्लुक नहीं, हदीस से ताल्लुक नहीं, नबी से ताल्लुक नहीं, मक्का से कई बार ताल्लुक नहीं, मदीने से ताल्लुक नहीं, सहाबा की जिंदगियों से ताल्लुक नहीं। ये अक्सर व बेशतर अजम के इलाके से आती हैं, या ज्यादातर तसव्वुफ की दुनिया से ये रस्म और रिवाज आती हैं, या गैरों की मुशाबहत से हमारे समाज में आती हैं। ये अगर हम करने लगे तो अल्लाह के फضل व करम से हम इन खुराफात से बाहर निकल आएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख़वातीन को जो बातें हमने आज सुनी और पूरे महीने तक जो सुनी, इन तमाम बातों को समझकर रस्म और रिवाज के बंधन से आज़ाद होने और किताब और सुन्नत की तालीमात पर चलने वाला हम सबको बना दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।